اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب نمبر 2 جس کا ہم سبق پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امانت و دیانت اور حسن معاملات۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس سبق کو سمجھ لیا ہوگا، نہ صرف سمجھ لیا ہوگا بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی طور طریقوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جانیں گے ہم آپ کی سبق کی جب آپ مشق کو حل کریں گے اس کے ساتھ۔ تو اب آتے ہیں اپنی اس مشق کے آغاز کی طرف۔ ذخیرہ الفاظ کی مدد سے اپنے خالی جگہوں کو پر کریں گے۔ ذخیرہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں: امانت، شفقت، مومن، دھوکہ اور عمدہ۔ جی، پہلا خالی جگہ، صداقت بہترین صفت ہے اور ڈیش کی پہچان ہے۔ جی پیارے بچوں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ مومن کی پہچان ہے۔ شاباش بچوں۔ امین کا مطلب ہے ڈیش کی حفاظت کرنے والا۔ جی، امانت کی حفاظت کرنے والا۔ ہمیں چاہیے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ڈیش سلوک کرے۔ کون سا سلوک؟ عمدہ سلوک کرے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچوں کے ساتھ ڈیش سے پیش آتے، شفقت سے پیش آتے۔ جو شخص ڈیش دے وہ ہم میں سے نہیں، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ شاباش بچوں۔ اب سوال نمبر 2، دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ صداقت کا مفہوم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو صفحہ نمبر 51 یعنی 51 پر صداقت کی پہلی 2 لائنوں میں موجود ہے کہ صداقت کا لفظی معنی ہے سچائی، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات جیسی ہو اس کو اسی طرح بیان کیا جائے اور اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کی جائے۔ یہاں تک پیارے بچوں اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، امانت سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 52 پر امانت کی لائن میں۔ امانت کا مطلب ہے اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اس کو اسی حالت میں واپس کی جائے، یعنی اپنی ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے نبھانا بھی امانت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، مکہ مکرمہ کے لوگ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کس نام سے پکارتے تھے؟ تو پیارے بچوں آپ سب کو پتا ہے، کیونکہ ہم یہ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے لوگ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اب آتے ہیں سوال کے تیسرے حصے کی طرف جس میں ہم نے تفصیلی جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو صفحہ نمبر 51 پر صداقت کے ہی پیراگراف میں سے مل جائے گا۔ یہ آپ نے پورا لکھنا ہے کہ صداقت کا لفظی معنی ہے سچائی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات جیسی ہو اس کو اسی طرح بیان کیا جائے، اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کی جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں تک آپ کا اس کا پورا جواب آئے گا۔ سوال نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امانت داری پر نوٹ لکھیں۔ اس کا سوال کا جواب صفحہ نمبر 53 یعنی 53 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری میں موجود ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اپنے شہر مکہ میں امین کے لقب سے مشہور تھے۔ امین کا مطلب ہے امانت کی حفاظت کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ اپنی قیمتی اشیاء امانت کے طور پر رکھواتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انہیں بحفاظت واپس کرتے تھے۔ اس کے آپ نیچے آ جائیے گا جس میں اب مثال دی گئی ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت
بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کے لوگوں کی امانتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور انہیں فرمایا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ کا عزت و احترام کرتے تھے۔ یہاں تک آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3، حسن معاملات کے چند عملی پہلو بیان کریں۔ سب سے پہلے تو آپ حسن معاملات کی تھوڑی سی تعریف بیان کریں گے کہ زندگی کے تمام معاملات میں یا لین دین کے معاملات کو سچائی اور دیانت داری سے سر انجام دینے کو حسن معاملات کہتے ہیں۔ پھر اس کا جواب آئے گا صفحہ نمبر 54 پر 54 پر پہلے پیراگراف میں سے کہ روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں، رشتہ داروں، غلاموں، اپنوں، بیگانوں، مسلم، غیر مسلم غرض ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی اور اچھے انداز سے پیش آتے اور لین دین اور دیگر معاملات میں حسن معاملات کا خاص خیال رکھتے۔ اس کا سوال کا جواب یہیں تک ہے پیارے بچوں۔ اب آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں کہ اپنی ذاتی زندگی سے سچ بولنے کے واقعات جماعت میں سنائیں تاکہ آپ کے اندر سچ بولنے کا شعور ہی بیدار نہ ہو بلکہ آپ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ ان موقعوں کی فہرست بنائیں جن پر آپ حسن معاملات سے کام لیتے ہیں۔ ساتھ ہی اساتذہ کرام کے لیے کچھ رائے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت داری کے بارے میں جماعت میں مذاکرہ کرایا جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملات کے بارے میں جماعت میں ذہنی آزمائش کا مقابلہ کروایا جائے۔ طلبہ کو سیرت طیبہ سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات کے واقعات سنائیں اور عملی زندگی میں ان صفات کو اپنانے کی ترغیب دیں۔ جی پیارے بچوں، یقیناً آپ نے سبق کو اور مشق حل کرنے کے بعد یہ ضرور جانا ہوگا کہ مومن کی پہچان جو ہمیں نظر آتی ہے ہماری دنیاوی کامیابی کے لیے اور اخروی کامیابی کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہماری دیانت داری، ہمارا حسن معاملات سے اچھے طریقے سے لین دین کا معاملہ ہو یا زندگی کا کوئی بھی پہلو، اس میں حسن معاملات سے پیش آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ضرور سیکھنی ہے اور اپنے چھوٹوں کو بتانی ہے۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔